جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور اتنی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی کہ بالکل بھی آج پہلی بار مجھے بریک لیتے ہوئے بہت ہی زیادہ افسوس ہو رہا تھا کہ میں واقعی گلٹ میں چلی گئی. ہم بات کر رہے تھے ناد علی کے بارے میں، اور جس کی تلاوت آپ کے سامنے، جو ناد علی صغیر ہے اس کی تلاوت آپ کے سامنے حکیم اکبر صاحب نے کی. اور ناد علی وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے مقام پر تب کی جب 40 دن ہر کوئی خود اپنے ہنر کو، اپنے آپ کو آزماتا ہوا سب جاتے تھے، لیکن سامنے مرہب کھڑا ہوتا تھا اور مرہب کو دیکھ کے پھر واپس آ جاتے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا کہ میں علم اس کو دوں گا جو اللہ کے نبی کا دوست ہوگا، اور اس کو وہ بھی. اور بالکل ایسی ہی چیزیں وائس ورسا. میں خیر کیونکہ میں اتنی ایکسائٹیڈ ہو چکی ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں آؤں گی علامہ صاحب. آپ جو بات چھوڑی تھی اس کو پیچھے سے شروع کیجیے گا ذرا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ صاحب میں کل جو ہے علم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو دو سکتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس کو دو سکتے ہیں. تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ صاحب یہ کاش آج جو ہے یہ علم جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں آ جائے. اور سب یہ جانتے تھے کہ حضرت علی کی جو ہے طبیعت ناساز ہے اور حضرت علی جو ہے وہ آج جو ہے وہ شاید اس جنگ میں جو ہے شریک نہیں ہو پائیں گے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملے ارشاد فرمائے کہ ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علیو یا علیو یا علیو. واہ واہ. ایک بار پھر پڑھیے ذرا، یہ پھر پڑھیے ذرا، ایک بار پھر پڑھیے. پڑھ لے جن کو آتی ہے. ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علیو یا علیو یا علیو. بہت سے لوگ ہیں، اچھا بہت سے لوگ ہیں کہ وہ اس کے اندر کچھ اضافات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب ناد علی میں یہ ایک اضافہ کہ ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بجلالتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد اور بولایتک یا علیو یا علی. ہمارے استاد علامہ نصر اللہ خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اچھا وہ بہت محتاط شخصیت تھے. دورہ حدیث ہم نے ان کے پاس کیا، اصغر بھائی نے بھی اور میں نے بھی، دونوں نے جو ہے مولانا اصغر صاحب نے اور میں نے، دونوں نے جو ہے دورہ حدیث ان کے پاس کیا. وہ جامعہ رضویہ شمس العلوم میں اس وقت دورہ حدیث کروایا کرتے تھے. اور جو طلبہ سن رہے ہوں اگر میری بات کو تو وہ بھی اس کے گواہ ہیں. اور اصغر صاحب تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ میں ان سے بھی یہ اس کی تصدیق آپ کو کروا کے دوں گا. تو ہم نے جو ہے وہ جب ان سے بات کی، وہ محتاط کتنے تھے کہ محرم کی یکم محرم سے 10 محرم تک وہ سیاہ کپڑے نہیں پہنتے تھے. یعنی جیسے حضرت نے پہنا ہوا ہے چوغا ویسا وہ تھا ان کے پاس، لیکن وہ یکم محرم سے 10 محرم تک نہیں کہتے تھے کہ مشابہت پیدا نہ ہو. اب یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ اس کو آپ دوبارہ صحیح دوبارہ وضاحت سے فرمائیے. یہ وہ محتاط اتنے تھے، کپڑے کالے اس لیے نہیں پہنتے تھے کہ کہیں شیعوں سے مشابہت نہ ہو جائے. صحیح. اب ایسا آدمی جب ناد علی پڑھے گا، ہم نے ان سے پوچھا کہ صاحب وہ انہوں نے کہا کہ ناد علی پڑھ کے، اچھا ہم سے کہا کہ ناد علی پڑھ کے سناؤ. ہم نے سنائی اور یہی جو بڑی والی صورت تھی وہ ہم نے سنائی ان کو، جو جس کو بڑی کہا جاتا ہے. تو وہ جب سنائی تو علامہ نصر اللہ خان صاحب وہ افغانستان میں جو مجددی صاحب کی حکومت تھی اس کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے. بڑے بہت کیلیبر کے آدمی تھے اور احادیث پر بڑا اچھا ان کا نظر تھی اور کام کر رہے تھے. تو بلکہ احادیث پر یہ ہے کہ بخاری شریف میں جو حدیث ہے ایک صفحے پر جو ہے وہ پوری جتنی بھی سیاہ ستہ میں حدیث ہیں وہ ایک ہی صفحے پر جو ہے جمع کر رہے تھے. یعنی بہت بڑا کام تھا جو 12 صدیوں پہلے ہوا ہے وہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ کر رہے تھے. تو وہ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ آپ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی چابی ہے کسی تالے میں لگانی ہے آپ نے، وہ چابی جو ہے اس کے لیور کے مطابق نہیں ہوگی تالے کے، تو کیا تالا کھل جائے گا؟ ہم نے کہا نہیں کھلے گا بالکل. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ ناد علی پڑھ کر سنائیے مجھے، یہ ناد علی نہیں ہے. ہاں یہ چابی کہہ لیں کہ یہ ناد علی نہیں ہے.
اور ناد علی وہی ہے کہ ناد علیم بمظہر ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. کہنے لگے یہ ہے یہ، اور جب چابی صحیح لگائیں گے تو تالا کھلے گا. آپ پڑھتے رہتے ہیں اور کام آپ کے بنتے نہیں ہیں، وہ اس لیے نہیں بنتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کا چابی صحیح نہیں لگا رہے تالے کی. اس کا مطلب علامہ صاحب کی مشکل میں جب بھی ناد علی پڑھی جائے گی تو وہ سنت نبی ادا کی جائے گی. قرآن مجید میں ایک آیت ہے قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. اے میرے حبیب مجھ سے دعا مانگو. یہ قل کی جو آیات ہیں وہ قرآن میں بہت کم ہیں جہاں سے قل سے شروع ہو رہا ہے، ورنہ تو ہر بات پیغمبر کو اللہ نے کہی اور پیغمبر نے آگے بڑھائی اور تبلیغ کی. مگر کچھ آیات کا آغاز ہو رہا ہے قل کے ذریعے. قل مجھ سے کہو اے میرے حبیب مجھ سے دعا مانگو رب ادخلنی، یا اللہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے ہر کام سے سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما. وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مجھے اپنی جانب سے مضبوط مددگار عطا فرما. نصیر کہا ہے، نصرت نہیں کہا ہے. جی ناصر اور نصیر میں کیا فرق ہے؟ جی ناصر اور نصیر میں بھی فرق ہے، مگر یہاں پر نصرت اگر سرکار سے کہلوایا گیا ہوتا اللہ نے کہ مجھ سے نصرت مانگو تو سیدھا سیدھا ذہن جاتا کہ کامیابی ہو جاتی، کامیابی اور اللہ کی مدد. لیکن نہیں، اللہ تو اپنی طرف سے نصیر دے، یعنی ایسا مضبوط مددگار دے جو کبھی مدد کرنے سے ہاتھ نہ اٹھائے. ناصر کبھی مدد کرتا ہے، کبھی کہہ دیتا ہے مجھ سے نہیں ہو رہا، لیکن نصیر اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں مدد کرے. تو جس نبی کا سایہ نہیں تھا اس نبی کے سایہ کو علی کہتے ہیں. کبھی سرکار کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور ایک جگہ جیسے حکیم صاحب فرما رہے تھے، ایک جگہ جنگ تبوک کے موقع پر اگر حضرت نے فرمایا کہ تم رک جاؤ میں چلا جاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اب اگر یہ چھوڑ کر بھی جا رہے ہیں تو وہ فضیلت دے رہے ہیں جو کوئی شریک نہیں ہے. جی ہاں، اور وہ یہ کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسے جیسے ہارون اور موسیٰ. نصیر یعنی مددگار. اب قرآن کی روح سے مولا علی سے مدد مانگنا، جب پیغمبر کو مددگار اللہ دے رہا ہے تو ہم اگر سنت پیغمبر پہ عمل کر کے مدد مانگ رہے ہوں تو یہ عین توحید ہے.